ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جاتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پر بہت ایک عام سا لفظ گھومتا ہے. آج سے کیا بہت پہلے سے ہی یہ باتیں گھومتی تھی. پہلے یوں ہی ایک دوسرے کے گھروں میں گھوما کرتی تھی, اب سوشل میڈیا پر گھومتی ہیں, اور وہ لفظ ہے آنٹی. ہر تھوڑی سی بڑی عمر والی لڑکی کو آنٹی بول دیا جاتا ہے کہ یہ آنٹی تو ایسی ہے, یہ آنٹی تو ویسی ہے. ہم نہیں جانتے کہ کوئی کس دکھ سے گزر رہا ہے. بس ہم جو گھر سے نکلنے والی عورت ہے, جو کمانے والی عورت ہے, اس کو آنٹی کا خطاب دے دیتے ہیں کہ یہ تو آنٹی ہے اور یہ ایسی ہوگی. مطلب آنٹی ہے تو اس کا نیگیٹو کردار ہوگا, آنٹی ہے تو وہ بس ایک نیگیٹو وائب کی مالک ہے, اس کا تو وہ انسان ہے ہی نہیں, اس کا تو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ کوئی عورت گھر سے باہر جب کمانے کے لیے اس بھیڑ چال کی دنیا میں جب قدم رکھتی ہے تو وہ کس مجبوری سے رکھتی ہے. کسی کا شوہر جلدی انتقال کر گیا ہے تو اس کی جدائی میں اپنے بچے پالنے کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے. کوئی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, کوئی اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو پال رہی ہے کیونکہ اس کا والد اب اس دنیا میں نہیں رہا اور رشتہ دار ان کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن ہاں, لوگ اس کو یہ باتیں کرنے کو, رشتہ دار اس کو یہ باتیں کرنے کو ضرور تیار ہیں کہ یہ تو بیٹھی بیٹھی آنٹی بن رہی ہے. وہ جب فیکٹری میں کسی آفس میں کام کرنے کے لیے نکلتی ہے, وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ارے اس نے تو شادی نہیں کی, اس نے تو کمانے کی خاطر شادی نہیں کی, تو آنٹی ہو گئی ہے. گھر بیٹھی بیٹھی یا کما کما کے بوڑھی آنٹی ہو گئی ہے, تو پیاری نہیں رہی ہے, تو اچھی نہیں رہی. ہم نہیں جانتے کہ وہ کس لیے کما رہی ہے. شاید وہ گھر میں ابھی تک اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ وہ جہیز نہیں پورا کر پائی ابھی تک اپنا, اسے کوئی مناسب, اس کے گھر والوں کو اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا. نہ جانے اس کی کیا دکھ بھری داستان ہے. لیکن معاشرہ ساتھ دینے کی بجائے, ایک مثبت سوچ کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو اتنا نیگیٹو بنا دیتا ہے کہ اس کی دھجیاں اڑا کے اس کا مذاق بنا دیتے ہیں. تھوڑی سی عمر زیادہ بڑھ گئی ہے تو کیا, اب یہ بھی تو دیکھیں کہ اس بڑھتی عمر کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو پال رہی ہے, ان کو پڑھا لکھا رہی ہے کہ اگر اس کا مستقبل نہیں بنا تو اس کے بہن بھائیوں کا بن جائے, یا اس کے بچوں کا بن جائے, یا اس کے گھر والوں کا بن جائے. لیکن آنٹی ہے تو نیگیٹو ہی ہے, آنٹی ہے تو مذاق بنانا واجب ہے. ہم نے آنٹی جیسے لفظ کو گالی بنا کر رکھ دیا کہ یہ جیسے ایک گالی ہے, کہ اگر کوئی لڑکی 25 سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہ آنٹی ہے, او ہو یہ آنٹی ہے, اس کے لیے تو بیٹے کا رشتہ لینا ہی نہیں, یا بھائی کے لیے اس کا رشتہ لینا ہی نہیں. کیوں؟ آپ کے گھر میں ماں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ ہم اپنی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں, دوسروں کی عزت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں, اس کو تار تار کرنے میں ایک سیکنڈ, ایک لمحہ نہیں لگاتے. کبھی بھی کسی پر تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ نہ جانے وہ انسان کتنا مجبور ہے جو وہ گھر سے باہر قدم رکھ کے کام کر رہا ہے, پیسے کمانے جا رہا ہے. اگر وہ پیسے کمانے جا رہی ہے, اگر وہ اپنے گھر والوں کا پیٹ پال رہی ہے, اگر مجبوریوں کا رونا آپ لوگوں کے آگے نہیں رو رہی اور خود محنت کر رہی ہے, اور پھر بھی آپ اس کو آنٹی کہیں, جو کہ غلط بات نہیں ہے, آنٹی کہہ کے اس کو حقارت سے دیکھیں, وہ غلط بات ہے. اس معاشرے میں ہر عورت کا اپنا قصہ, اپنی کہانی ہے. ہمارے یہاں پہ بڑا برا منایا جاتا ہے کہ عورت غصہ کرے, عورت کیوں روتی ہے, عورت کیوں غصہ کرتی ہے. وہ اور کیا کرے, وہ آپ کو مار تو سکتی نہیں, وہ اپنا غصہ لفظوں کے ذریعے نکال لیتی ہے. کیا چاہیے ہوتا ہے اسے تھوڑی سی سپورٹ, تھوڑا سا کندھا, اس کے آنسو پہنچنے والا کوئی, اور اس کو اتنا کہہ دینے والا کہ ہمت رکھو سب بہتر ہو جائے گا. لیکن اس کی بجائے ہمارے یہاں پہ الٹ ہوتا ہے. ہم معاشرے میں کہتے ہیں کہ تمہیں تو رونے کی ضرورت ہی نہیں, بلا وجہ رونے کی کوئی عادت ہو گئی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں کہہ کے تمہاری تو آنٹیوں والی سوچ ہو گئی ہے. لڑکی چھوٹی بچی بھی ہو تو آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری آنٹیوں والی سوچ ہو گئی ہے. آنٹیوں والی سوچ سے کیا مطلب کیا ہے اس معاشرے کا؟ ہر عورت کی اپنی داستان, اپنی کہانی, اپنی مجبوری ہے. ہر عورت پر اگر کتاب لکھی جائے تو یہ معاشرہ خود بخود ان داستانوں کو پڑھ کر رو پڑے گا, چیخو پکار کر پڑے گا, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کون کس تکلیف سے, کس اذیت سے, کس مصیبت سے گزر رہا ہے. ہم جو یہ لوگوں کی بیٹیوں کو باتیں کرتے ہیں نا کہ گھر بٹھا کے رکھا ہوا ہے, کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے, نوکریاں کروانے کے لیے رکھا ہوا ہے, آپ کیا جانیں کہ وہ جو رشتے دیکھتے ہیں وہ کس طرح کی ڈیمانڈز کرتے ہیں لوگ, کہ کتنا جہیز چاہیے, کیا کچھ چاہیے, گوری ہو, لمبی ہو, بال ایسے ہوں, نوکری. اب تو یہ بھی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ نوکری اچھی کرتی ہو, پیسہ اچھا کماتی ہو.
پہلے تو پیسہ کمانے والی یا نوکری کرنے والی عورت کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا تھا. اب جب تھوڑا بہتری کی طرف آئے ہیں تو اس کو بھی ہم ایک پلس پوائنٹ کر کے کیش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کسی بھی عورت پر تنقید کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ وہ عورت ہونے سے پہلے انسان بھی ہے, اور انسان ہونے کے ناطے اسے بھی مجبوریاں مار سکتی ہیں, اس کے آڑے بھی مصیبتیں, پریشانیاں, آزمائشیں آ سکتی ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور برائے مہربانی کسی کو تنقید نہ کیا کریں, کسی کے لیے کچھ برا بھلا نہ بولا کریں. آپ نہیں جانتے کہ وہ خدا کے آگے آپ کا نام لے کے کس طرح سے روئے, خدا کے آگے وہ سسکیاں لے کے کس طرح سے روئے, کس طرح سے اپنی پریشانی کا اظہار کرے, اور اس کا دل کتنا برا ٹوٹا ہو. اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.